सर पर दोनों हाथ रखकर दीवार की तरफ चलो और फिर दीवार पर हाथ रखकर खड़े हो जाओ, जूलिया ने कहा। और जैगर ने दोनों हाथ सर पर रखे और तेज़ी से मुड़कर दीवार की तरफ बढ़ने लगा। उधर दरवाजे की तरफ चलो, उधर दूसरी तरफ, जूलिया ने उसके पीछे तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते हुए कहा। गोलियों से उड़ा दो इसे, क्यों खामखा इसे जिंदा रख रही हो? अचानक तनवीर की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, जब तक ये गलत हरकत नहीं करेगा जिंदा रहेगा। हमें इसे गोली मारकर क्या मिलेगा? जूलिया ने जवाब दिया। और उसी लम्हे जैगर ने दीवार के करीब पहुंचकर दोनों हाथ सर से ऊंचे कर दिए और दीवार पर रखे। उसी लम्हे जूलिया ने, जो उसके सर पर पहुंच चुकी थी, बड़ी फुर्ती से मशीन गन को नाल से पकड़कर जैगर के सर पर मशीन गन के भारी दस्ते का वार किया। लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखती हुई उछलकर एक तरफ फर्श पर जा गिरी, जबकि जैगर बिजली की सी तेज़ी से घूमकर एक तरफ गिरने वाली मशीन गन की तरफ बढ़ा और उसने इंतहाई हैरत अंगेज़ फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मशीन गन उठा ली थी। तेज़ी से सीधा हुआ ही था कि एक कुर्सी उड़ती हुई उसकी तरफ आई, लेकिन जैगर वाकई फुर्तीला आदमी था। वो तेज़ी से एक तरफ हटा और कुर्सी उसके करीब से होती हुई दीवार से जा टकराई। लेकिन दूसरे लम्हे जैगर के हलक से चीख निकली और वो घूमता हुआ एक बार फिर नीचे फर्श पर जा गिरा। जूलिया ने उस पर कुर्सी फेंकते ही दूसरे लम्हे उस पर खुद भी छलांग लगा दी थी और जैगर, जो कुर्सी से अपने आप को बचाने के लिए एक तरफ हटा था, मार खा गया क्योंकि उसका जहन कुर्सी की तरफ था। इसलिए वो जूलिया को छलांग से अपने आप को बचा ना सका था। जूलिया ने नीचे गिरते ही उल्टी कलाबाजी खाई और दूसरे लम्हे वो उठकर खड़ी हो चुकी थी, जबकि जैकर बावजूद फुर्तीला होने के इस कदर जल्दी ना दिखा सका। फिर इससे पहले कि वो संभलता, जूलिया की लाश घूमी और जैगर के हलक से चीख निकल गई। जूलिया के जूते की टो पूरी कुव्वत से उसकी कनपट्टी पर पड़ी थी। फिर तो जैसे जूलिया मशीन बन गई। कमरा जैगर की खौफनाक चीखों से गूंजता रहा और उसने अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जूलिया की बेपनाह फुर्ती, तेज़ी और उसकी निशाने पर लगने वाली जूतियों की ज़रबों से अपने आप को ना बचा सका और चंद लम्हों बाद ही उसका जिस्म एक झटका खाकर साकित हो गया। वो बेहोश हो चुका था। उसकी नाक और मुंह से खून रसने लगा था। एक गाल जूते की ज़रब से फट गया था। गुड शो जूलिया, तुमने वाकई अपने आप को काबू में रखने का बेहतरीन मुजाहरा किया है और इन हालात में भी इसे हलाक नहीं किया, इमरान ने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा। तो जूलिया मुस्कुराती हुई मुड़ी और उसने मशीन गन उठाई और फिर दौड़ती हुई कुर्सियों के अकब की तरफ बढ़ी। खामखा वक्त ज़ाया किया है, डॉन की तरह इसका भी खात्मा कर देना चाहिए था। हमने इसका अचार तो नहीं डालना, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि इसे ज़िंदा रखना ज़रूरी था, क्योंकि इससे हमें वो फ्रीक्वेंसी या फ़ोन नंबर मालूम हो सकता है जिससे हम उस जजीरे से रब्ता करके कैप्टन शकील और सफ्तर के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, जूलिया ने इमरान की कुर्सी के अकबी पाए पर पैर मारते हुए कहा। और कटाक की आवाज़ के साथ ही इमरान के जिस्म के गिर्द रॉड्स गायब हो गए और इमरान उठकर खड़ा हो गया। दूसरे लम्हे तनवीर भी रॉड से आज़ाद होकर खड़ा हो गया। गुड शो जूलिया, मैं इसलिए खामोश रहा था कि मैं देखना चाहता था कि इन हालात में तुम्हारा जहनी रद्द-ए-अमल किस अंदाज में सामने आता है। अगर तुम इसे मार डालती तो मैं यही समझता कि तुम्हें अपने जहन को हर हालत में कंट्रोल में रखने का फुकदान है, लेकिन तुमने ना सिर्फ इंतहाई इश्तियाल आमेज़ हालात में भी अपने आप को कंट्रोल में रखा, बल्कि तुमने ये बात करके कि इसके ज़िंदा रहने से दूसरे साथियों के बारे में मालूमात हासिल हो सकती हैं, यह साबित कर दिया कि चीफ का इंतखाब गलत नहीं है, इमरान ने बड़े तहसीन आमेज़ लहजे में कहा। और जूलिया का चेहरा इमरान के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर गुलाब के फूल की तरह खिल उठा और तनवीर ने इस तरह मुंह बना लिया जैसे इमरान ने बात ना की हो, बल्कि उसके मुंह में कोनैन की गोलियों का पूरा पैकेट उंडेल दिया हो। तुम इसे कुर्सी पर जकड़ दो, मैं बाहर जाकर इसके साथियों को चेक कराऊं, इमरान ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। नहीं, ये काम मैं करूँगा, तुम बाहर जाकर फिर उन्हें कैद करने और उनसे पूछकर करने के चक्कर में पड़ जाओगे, तनवीर ने कहा। और अपने सामने फर्श पर पड़ी हुई मशीन गन उठाकर वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान ने फर्श पर बेहोश पड़े हुए जैगर को उठाया और उसे कुर्सी पर बैठा दिया, जबकि जूलिया ने कुर्सी के अकब में जाकर बटन को प्रेस कर दिया तो जैगर का जिस्म रॉड्स में जकड़ा गया। तनवीर इस दौरान दरवाज़ा खोलकर बाहर जा चुका था। तनवीर आ जाए तो फिर इससे पूछगछ की जाए, इमरान ने कहा। पूछगछ क्या करनी है, जो कि जिसने बताना था वो ये पहले ही बता चुका है। इससे वो फ्रीक्वेंसी मालूम करो जिससे जजीरे पर कॉल की जा सकती है, ताकि कैप्टन शकील और सफ्तर के बारे में मालूम हो सके, जूलिया ने बेचैनी से कहा। तुम फिक्र मत करो, कैप्टन शकील और सफ्तर इतने तरनवाले नहीं कि ये लोग आसानी से उन्हें हज़म कर सकें, इमरान ने जूलिया के लहजे में मौजूद बेचैनी महसूस करते हुए उसे तसल्ली दी।
میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آخر کیپٹن شکیل اور صفدر کو ایسی کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے ہمارا انتظار تک نہیں کیا، جولیا نے کہا۔ ہو سکتا ہے کوئی پلاننگ ایسی ہو کہ جس پر فوری عمل ہو سکتا ہو، عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور تنویر اندر آ گیا۔ باہر 6 آدمی موجود تھے۔ میں نے سب کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ویسے یہ کافی بڑا ہیڈ کوارٹر ہے، تنویر نے کہا۔ کہیں کوئی کارڈ لیس فون یا ٹرانسمیٹر بھی نظر آیا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، دونوں موجود ہیں۔ کیوں؟ تنویر نے چونک کر جواب دیا۔ وہ دونوں یہاں لے آؤ، عمران نے کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے مڑ کر کرسی پر جکڑے ہوئے بے ہوش جیگر کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو عمران نے ہاتھ ہٹا لیے اور پیچھے ہٹ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ جولیا نے بھی فرش پر گری ہوئی کرسی اٹھائی اور عمران کی کرسی کے ساتھ رکھ کر وہ بھی اس پر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے جیگر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ پہلے چند لمحے تو وہ لاشعوری کے عالم میں پڑا رہا، پھر اس کا شعور جاگ اٹھا اور اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن راڈز میں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ تمہیں ہوش آ گیا ہے جیگر؟ اسے غنیمت سمجھو کہ تم زندہ رہے ہو، ورنہ میں جولیا کے ہاتھوں قبر میں اتر جاتے تو پھر تمہیں ہوش قیامت تک کے نہ آتا بلکہ قیامت کے روز ہی آتا، عمران نے کہا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ عورت اس قدر خوفناک لڑاکا ہے۔ ڈان نے درست کہا تھا کہ یہ تمہاری ساتھی ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب میں بے بس ہو چکا ہوں، بولو اب کیا کہتے ہو؟ جیگر نے کہا۔ شکل اور گفتگو سے تو تم 3rd کلاس گنڈے لگتے ہو، لیکن بعض اوقات باتیں بڑی بڑی کرنے لگ جاتے ہو، عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا تو جیگر بے اختیار طویل سانس لے کر رہ گیا۔ بڑا گنڈا بننے کی کوشش کے چکر ہی میں تو میری یہ حالت ہو گئی ہے، ورنہ پہلے ہی وہی ایئرپورٹ پر ہی تم چاروں پر اپنی طرف سے فائرنگ کرا دیتا تو آج یہ نوبت نہ آتی، جیگر نے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس دیا۔ تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں بڑا گنڈا بننے کا موقع پورا دیں گے، اور تمہارے ساتھ براہ راست ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، البتہ ہمیں اپنے 2 ساتھیوں کے بارے میں فکر ہے کہ ان کا کیا ہوا۔ اگر تم مجوکا جزیرے پر کال کر کے یہ معلوم کر دو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو میرا وعدہ ہے کہ تم زندہ بھی رہو گے اور آزاد بھی کر دیے جاؤ گے، عمران نے کہا۔ پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں جانے والا کسی صورت میں زندہ بچ ہی نہیں سکتا، جیگر نے جواب دیا۔ تم کبھی وہاں گئے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں وہاں کبھی نہیں گیا، لیکن میں نے سنا ہوا ہے کہ وہاں اس قدر سخت حفاظتی انتظامات ہیں کہ وہاں باس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا سانس بھی نہیں لے سکتا، جیگر نے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور تنوین اندر داخل ہوا تو اس نے مشین گن کندھے سے لٹکائی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں کارڈ لیس فون، دوسرے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر پکڑا ہوا تھا۔ وہاں مجوکا جزیرے پر فون سے یا ٹرانسمیٹر کال کرتے ہو؟ عمران نے جیگر سے پوچھا۔ فون کا لنک نہیں ہے، ٹرانسمیٹر کال کی جاتی ہے، جیگر نے جواب دیا۔ تو پھر فریکوینسی بتاؤ، میں وہ ایڈجسٹ کرتا ہوں، تم اپنے باس سے بات کرو، انہیں بے شک بتا دینا کہ تم نے ان دونوں کافرستانیوں کو پکڑ لیا ہے، یعنی ان کے ساتھیوں کو، لیکن ہمیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں درست معلومات چاہیے، عمران نے کہا۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ جیگر نے کہا۔ سوچ لو، میں تمہیں بڑا گنڈا بننے کا آخری موقع دینا چاہتا ہوں، دوسری صورت میں تم قبر میں اتر جاؤ گے اور میں تمہاری آواز میں خود ہی بات کر لوں گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا تم واقعی مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ جیگر نے بے یقینی کے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے تم سے کہا تو ہے، یہاں تم چیف رہو یا تمہاری جگہ کوئی اور، مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، مجھے تو صرف اپنے ساتھیوں سے دلچسپی ہے، اور بس۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ غلط ٹریک پر کام کر رہے ہیں، ہم انہیں واپس لینے آئے ہیں، عمران نے کہا۔ اوکے، پھر فریکوینسی ایڈجسٹ کرو، میں بات کرتا ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ تمہارے ساتھیوں کا اب زندہ واپس آنے کا کوئی سکوپ نہیں ہے، جیگر نے کہا۔ جو ہوگا سو ہوگا، کم از کم ہمیں اطلاع تو مل جائے گی نا، عمران نے کہا تو جیگر نے ایک فریکوینسی بتا دی۔ عمران نے فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر بٹن دبا کر اس نے ٹرانسمیٹر جیگر کے قریب کر دیا۔ ہیلو ہیلو، جیگر کالنگ فرام بوڈال، اوور، جیگر نے کال دینا شروع کر دی۔ عمران اس کے بولنے کے ساتھ ساتھ بٹن پریس کرتا جا رہا تھا۔ یس، فریڈ اٹینڈنگ یو، اوور، چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ باس، میں نے ان 2 کافرستانیوں کے ساتھی گرفتار کر لیے ہیں، ان کی تعداد 3 ہے، 2 مرد اور 1 عورت، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اوور، جیگر نے کہا۔ کیسے معلوم ہوا کہ یہ ان کے ساتھی ہیں؟ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، مادام فلورا نے مجھے بتایا تھا کہ ان دونوں کافرستانیوں کو جو جزیرے پر گئے تھے
दूसरे रोज़ अपने साथियों का इंतज़ार था, लेकिन रमज़े की वजह से इन्हें फ़ौरन जज़ीरे की तरफ जाना पड़ा और वो एक रुक्का दे गए हैं जिसके नाम रुक्का था, उसका नाम इमरान था। चनाचे मैंने एयरपोर्ट पर आदमी तैनात कर दिए। जगन ने पूरी तफसील से इमरान और उसके साथियों की आमद से लेकर उनकी गिरफ्तारी तक के तमाम हालात बता दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, ये बात वो गोल कर गया था। उन्हें गोलियों से उड़ा दो और क्या करना है उनका। ओवर। फ्रेड ने जवाब दिया। ठीक है बॉस। क्या उनके साथी ख़त्म हो गए या नहीं। ओवर। जैगर ने कहा। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम उनसे मालूमात हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनका खात्मा बहरहाल यकीनी है। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। जूलिया और तनवीर दोनों के चेहरों पर इंतहाई परेशानी के तासुरात उभर आए थे। क्या मतलब, क्या कैप्टन शकील और सफदर दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वेरी बैड। तनवीर ने परेशानी में कहा। अभी वो जिंदा हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब वो बचकर वापस नहीं आ सकते। जगर ने होंठ चबाते हुए कहा। उन्हें कोई नहीं मार सकता। जूलिया ने तेज़ लहजे में कहा। यह तुम्हारा ख्याल है, मगर अब उनकी मौत अटल है, जैगर ने कहा। लेकिन अभी उसका फिक्रा मुकम्मल ही हुआ था कि रीट रीट की तेज़ आवाज़ों से कमरा गूंज उठा और उन आवाज़ों में जैगर की हलक से निकलने वाली चीख भी दब गई। वो चंद लम्हे तड़प कर साकित हो गया। फायरिंग तनवीर ने की थी, वो शायद जैगर की बात और लहजे को बर्दाश्त ही नहीं कर सका था। नॉनसेंस, मुसलसल बकवास किए चला जा रहा था, तनवीर ने घुटराते हुए कहा। इमरान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसी तरह हाथ में ट्रांसमीटर पकड़े खामोश खड़ा हुआ था। उसका चेहरा पत्थर का सा हो रहा था। उसके जिस्म ने एक झटका सा खाया और दूसरे लम्हे वो तेज़ी से कुर्सी पर बैठ गया। हमें फौरी उनके पास पहुंचना चाहिए, जूलिया ने तेज़ लहजे में कहा। घबराओ नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो गिरफ़्तार हुए हों। हो सकता है फ्रेड ने गलत बयानी की हो, लेकिन बहरहाल हमें उनके पीछे जाना होगा, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है कि कैप्टन शकील और सफ्तर को उनकी मखसूस फ्रिक्वेंसी पर कॉल किया जाए। इस तरह सही मालूम हो जाएगी सूरत हाल, जूलिया ने तजवीज़ पेश की। हाँ, मिस जूलिया की बात दुरुस्त है, इस तरह हमें तसल्ली तो हो जाएगी, तनवीर ने कहा। हमारी कॉल उन दोनों के लिए परेशानी का बायस भी बन सकती है, इमरान ने कहा। वो कैसे, जूलिया ने चौंक कर पूछा। वहाँ मौजूदा ज़ेरे पर यकीनन साइंसी इंतज़ामात वसी पैमाने पर किए गए होंगे, इसलिए हमारी कॉल लामहला कैच हो सकती है, और इस कॉल की वजह से वो दोनों अगर उनसे छुपे हुए होंगे तो ट्रेस भी हो सकते हैं, इमरान ने कहा। फिर अब हमने क्या करना है, क्या यहाँ बैठकर उनकी वापसी का इंतज़ार करते रहेंगे, तनवीर ने कहा। नहीं, हमें फ़ौरन वहाँ पहुँचना है। हो सकता है कि कैप्टन शकील और सफ्तर दोनों को हमारी मदद की ज़रूरत पड़ जाए, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन वहाँ जाने से पहले हमें वहाँ के हालात का तो इल्म होना चाहिए। अब वो कोई आम जजीरा तो ना होगा, जूलिया ने कहा। मैं उस बारे में मालूमात हासिल कर चुका हूँ और मेरे जहन में एक प्लानिंग भी मौजूद है। यहाँ मेकअप बॉक्स मौजूद होंगे, मेकअप कर लें, फिर यहाँ से बाहर निकल कर उस प्लानिंग पर अमल शुरू करते हैं, इमरान ने कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अलबत्ता ट्रांसमीटर उसने वहाँ रखने की बजाय हाथ में ही पकड़ा हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को प्रेस कर लें। शुक्रिया। तूफ़ानी समंदर में लहरों के साथ ही ऊपर नीचे होते हुए सफ्तर, कैप्टन शकील और रमज़े तीनों दूर चांदनी में नज़र आने वाले छोटे से जजीरे की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। उन तीनों ने इंतहाई जदीद साख्त के गोताखोरी के लिबास पहने हुए थे। उन लिबासों के अंदर उनके जिस्म के साथ दो दो ख़ास साख्त के थैले भी बंधे हुए थे, जिनमें असलहे के साथ साथ मिशन के दौरान काम आने वाला खुसूसी सामान मौजूद था। वो तीनों एक खुसूसी साख्त की लांच पर सवार होकर मजूका जजीरे के करीब पहुँचे थे और फिर प्लानिंग के तहत उन्होंने लांच छोड़ दी थी और पानी में उतरकर जजीरे की तरफ तैरते हुए बढ़ने लगे थे। उन्हें मालूम था कि खाली लांच समंदर में लहराती या तो कहीं दूर निकल जाएगी या फिर लहरें इसे तोड़ फोड़ देंगी, लेकिन पोजीशन ऐसी थी कि वो उसे छोड़ने पर मजबूर थे। जजीरा आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा था। उन तीनों ने वो कैप्सूल खा लिए थे जिनकी मदद से 24 घंटों के लिए जहर का असर उनके जिस्मों पर ना हो सकता था, और उन कैप्सूलों से भरे हुए 2 डब्बे उनके सामान में मौजूद थे। ये सब सामान और लांच उन्हें मादाम फ्लोरा ने मुहैया की थी। होशियार रहना होगा जनाब, वो लोग लाजिमन निगरानी कर रहे होंगे। अचानक कैप्टन शकील को ट्रांसमीटर पर रमज़े की आवाज़ सुनाई दी। तुम हमारी फ़िक्र ना करो, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। प्रिंस शकील, मेरा ख्याल है कि हमें जजीरे पर पहुंचने के बाद दरख्तों पर चढ़कर आगे बढ़ने की बजाय कुछ और सोचना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं दरख्तों के दरमियान ज़्यादा फासला मौजूद हो और हम वहां बेबस होकर फंस जाएं। सफ्तर की आवाज़
کیپٹن شکیل کے کانوں میں گونجی۔ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے جناب، مجبوری ہے، رمزے کا جواب سنائی دیا۔ اگر ان چیکنگ مشینوں کے بارے میں کچھ معلومات مل جاتی تو ان کا توڑ بھی سوچ لیتے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے بہرحال، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ وہ تیرنے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے اور غوطہ خوری کے جدید لباس میں لگے ہوئے مخصوص ساخت کے ٹرانسمیٹرز کی وجہ سے وہ بغیر کسی شور کے ایک دوسرے کی آوازیں بھی سن رہے تھے، اور ان جدید ساخت کے ٹرانسمیٹرز میں بار بار اوور بھی نہیں کہنا پڑتا تھا۔ کیپٹن شکیل، ایک کام ہو سکتا ہے، اچانک صفدر کی آواز سنائی دی۔ کیا؟ اگر ہم اس خفیہ راستے کو اپنائیں جس راستے کی نشاندہی اینتھونی نے کی تھی، تو اس طرح کم از کم ہم جزیرے کے وسط تک تو پہنچ سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ وہ راستہ بند ہو چکا ہے جناب، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، رمزے کی آواز سنائی دی۔ تم نے یہ بھی تو بتایا تھا کہ یہ راستہ اس جگہ سے بند کیا گیا ہے جہاں سے یہ جزیرے پر نکلتا تھا، صفدر نے کہا۔ جی ہاں، رمزے نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم وہاں تک تو آسانی سے جا سکتے ہیں، وہاں پہنچ کر پھر دیکھیں گے کہ آگے جانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ رمزے، جہاں سے یہ راستہ بند کیا گیا ہے وہاں سے وہ لیبارٹری اور فیکٹری کتنے فاصلے پر ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ فیکٹری اور لیبارٹری تو وہاں سے کچھ دور ہے، البتہ وہ کالونی وہاں سے بہت قریب ہے، لیکن ہم اوپر کسی طرح بھی نہیں جا سکیں گے، رمزے نے جواب دیا۔ کیا تم اس راستے کے دہانے کو تلاش کر سکتے ہو؟ کیپٹن شکیل نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ جی ہاں، آسانی سے کر سکتا ہوں، رمزے نے جواب دیا۔ تو ادھر چلو، ہم اس راستے سے آگے بڑھیں گے، کیپٹن شکیل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جیسے آپ کا حکم جناب، رمزے نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا رخ بدل لیا۔ اس کے رخ بدلتے ہی کیپٹن شکیل اور اس کے پیچھے آنے والے صفدر کا رخ بھی خود بخود بدل گیا، کیونکہ یہ تینوں ایک مخصوص رسی کی مدد سے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے، اور ایسا کرنا ضروری تھا، ورنہ ان طوفانی لہروں میں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر بھٹک بھی سکتے تھے۔ مسلسل تیرتے تیرتے وہ خاصے تھک گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور پھر وہ جزیرے کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ جزیرے پر درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے، خاصے عجیب قسم کے درخت تھے، اور چاندنی میں ایسے لگ رہے تھے جیسے درخت نیلے رنگ کے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد رمزے نے غوطہ لگایا اور پھر وہ جزیرے کے ایک کنارے پر ایک کافی بڑی سرنگ کے دہانے میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے کیپٹن شکیل اور صفدر بھی اس سرنگ میں داخل ہو گئے۔ سرنگ میں پانی بھرا ہوا تھا اور اندر گھپ اندھیرا تھا۔ وہ تینوں اندھیرے میں مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ سرنگ انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی لگ رہی تھی، کیونکہ یہ کٹی پھٹی نہ تھی بلکہ سپاٹ تھی، خاصی چوڑی تھی، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی اس کا رخ بلندی کی طرف ہوتا جا رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ پانی ختم ہونے لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایسی جگہ پہنچ گئے کہ اب تیرنے کی بجائے وہ چلنے لگ گئے تھے۔ پھر پانی کی سطح مزید کم ہوتے ہوتے آخرکار پانی ختم ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اب لباس اتار دیے جائیں، ورنہ ہم چل نہ سکیں گے، صفدر نے کہا۔ ہاں، اب یہ ضروری ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ پھر تینوں رک گئے اور انہوں نے لباس اتارنے شروع کر دیے۔ یہ لباس یہیں چھوڑ دیے جائیں، اگر ہماری اس راستے سے واپسی ہوئی تو یہ ہمارے کام آئیں گے، ورنہ ہم کہاں انہیں اٹھائے پھریں گے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور چند لمحوں بعد تینوں لباس پیک کر کے وہیں ایک طرف رکھ دیے گئے۔ اب وہ تینوں سیاہ رنگ کے چست لباسوں میں ملبوس تھے۔ کیپٹن شکیل نے اپنے تھیلے میں سے ایک پنسل ٹارچ نکالی اور دوسرے لمحے سرنگ تیز روشنی سے نمودار ہو گئی۔ ٹارچ سائز اور حجم میں تو بہت چھوٹی تھی، لیکن اس کی روشنی کسی سرچ لائٹ کی طرح تیز تھی۔ سرنگ میں ہوا بھاری بھی تھی اور مقدار بھی کم تھی، انہیں سانس لینے میں ہلکی سی دشواری بھی ہو رہی تھی، لیکن وہ تینوں آگے بڑھتے رہے۔ پھر اچانک سرنگ کا دہانہ بند ہو گیا۔ یہ ایک سرخ رنگ کی چٹان تھی جو ایک بلاک کی صورت میں تھی، اور وہ تینوں رک کر غور سے اس چٹان کو دیکھنے لگے۔ یہ تو ریڈ بلاک سے سرنگ بند کی گئی ہے، اسے تو کسی طرح بھی نہیں توڑا جا سکتا، کیپٹن شکیل نے کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہی ترکیب ٹھیک رہے گی جناب، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، ہمیں واپس جانا ہوگا، رمزے نے کہا۔ نہیں، مجھے سوچنے دو، اس ریڈ بلاک کا مطلب ہے کہ یہاں سے اوپر کی سطح زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ ریڈ بلاک زیادہ موٹائی میں نہیں بنایا جا سکتا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ پھر بھی 4 فٹ سے کم کیا ہوگا، صفدر نے کہا۔ ہمارے پاس کلسٹر بم موجود ہیں، اگر ہم ریڈ بلاک سے ہٹ کر اسے استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ اوپر زمین تک سوراخ بن جائے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن بقول رمزے یہاں سے بستی نزدیک ہے، کلسٹر بم کا دھماکہ تو انتہائی خوفناک ہوتا ہے، یہ تو پوری بستی ہی جاگ پڑے گی، صفدر نے جواب دیا۔ ارے اوہ، یہ پانی یہاں سے رس رہا ہے، اچانک کیپٹن شکیل نے ٹارچ کا رخ سرنگ کی ایک سائڈ پر کرتے ہوئے کہا،
اور تیزی سے اس طرف بڑھنے لگا۔ وہاں واقعی پانی معمولی سا رس رہا تھا۔ اوہ، اس پانی میں بدبو ہے، یہ گٹر کا پانی ہے۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے بستی کا گٹر گزر رہا ہے، اسے آسانی سے توڑا جا سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو پھر یقیناً یہ خوش قسمتی کی بات ہے، صفدر نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے تھیلے میں سے چھوٹا سا برمے آلہ نکالا۔ اس کا دستہ کافی چوڑا اور لمبا تھا، دستے کے اندر کیپسول بند تھے۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ برمے کی مدد سے سوراخ کیا جاتا تھا اور پھر برمے کے آگے لگے ہوئے لوہے کے حصے کو ہٹا کر اس کی نال کو سوراخ پر رکھ کر جب دستے پر لگا ہوا بٹن دبایا جاتا تو کیپسول اس سوراخ کے اندر جا کر پھٹ جاتا، اور اس کیپسول کے پھٹنے سے کافی بڑا حصہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر ٹوٹ پھوٹ جاتا تھا۔ کیپٹن شکیل یہ آلہ اس لیے ساتھ لایا تھا کہ یہ آلہ پانی کے اندر بھی بخوبی کام کرتا تھا، کیونکہ اس مخصوص کیپسول پر پانی کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ آلہ نیوی میں دشمن کی جنگی کشتیوں اور چھوٹے جہازوں کو جب وہ لنگر انداز ہوں گے کمانڈو کارروائی کر کے تباہ کرنے کے بے حد کام آتا تھا۔ کیپٹن شکیل نے برمے کے آگے لگے ہوئے لوہے کے حصے کو اس جگہ پر رکھا جہاں سے پانی رس رہا تھا اور پھر بٹن دبا دیا۔ سرف کی تیز آواز کے ساتھ ہی برما گھومتا ہوا اندر داخل ہونے لگا اور اس کے ساتھ ہی گندے پانی کی پھوار سی باہر نکلنے لگی۔ جب برمے کے آگے لگا ہوا لوہے کا حصہ دیوار کے اندر غائب ہو گیا تو کیپٹن شکیل نے اسے واپس کھینچا اور پھر اس کے لوہے والے حصے کو ایک جھٹکے سے علیحدہ کر لیا۔ اب اس سوراخ سے پانی فوارے کی طرح باہر نکل رہا تھا اور سرنگ میں تیز بو پھیل گئی تھی، لیکن صفدر اور رمزے خاموش کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت یہ بو انہیں یقیناً ناگوار محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس وجہ سے ہی انہیں یہ راستہ تلاش کرنے میں مدد ملی تھی۔ کیپٹن شکیل نے لوہے کا حصہ ہٹا کر نال کو پانی میں ڈال کر اس سوراخ پر رکھا اور پھر بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ہلکا سا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک کافی بڑا حصہ ٹوٹ کر نیچے گر گیا اور اس بار پانی آبشار کی طرح بہنے لگا۔ کیپٹن شکیل نے نال کا رخ بدلا اور ایک بار پھر بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ایک اور دھماکہ ہوا اور ایک اور کافی بڑا حصہ ٹوٹ پھوٹ کر نیچے آ گرا۔ اب پانی کافی مقدار میں بہنے لگا تھا، لیکن جلد ہی پانی کے بہاؤ میں کمی آنے لگ گئی۔ شاید گٹر کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ دیر انتظار کر لینا چاہیے، اس طرح ہم آسانی سے اندر داخل ہو سکیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پانی کے بہاؤ میں مسلسل کمی آتی چلی جا رہی تھی، اور جب کچھ دیر بعد پانی کا زور مکمل طور پر ختم ہو گیا تو کیپٹن شکیل آگے بڑھا اور اس نے نیچے گرے ہوئے چٹانی حصوں پر پیر رکھا اور اچھل کر وہ اس گٹر میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے رمزے اور آخر میں صفدر گٹر میں داخل ہوا۔ گٹر واقعی زیادہ بڑا نہیں تھا، یہ شاید اس لیے کالونی کے لیے بنایا گیا تھا، ورنہ فیکٹری اور لیبارٹریوں کا گٹر اس قدر چھوٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تینوں جھکے جھکے انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ ان کا رخ سمندر کی مخالف سمت میں تھا، کیونکہ ظاہر ہے ادھر ہی کالونی ہو سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ گٹر کے ایک دہانے پر پہنچ گئے، جس کے ساتھ ہی لوہے کی ایک سیڑھی اوپر تک جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اوپر ڈھکن رکھا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کیپٹن شکیل سیڑھی پر چڑھ کر اوپر پہنچا اور اس نے سیڑھی پر پیر جما کر دونوں ہاتھ لوہے کے بھاری ڈھکن کے نیچے رکھے اور ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر ایک طرف ہٹا دیا۔ اوپر خاموشی تھی، اب دہانے سے چاند کی روشنی نظر آنے لگ گئی تھی۔ کیپٹن شکیل اوپر چڑھا اور اس نے دہانے سے سر باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھا، پھر اس نے جھک کر صفدر اور رمزے کو اوپر آنے کا اشارہ کیا اور سیڑھی پر چڑھتا ہوا دہانے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے صفدر اور رمزے بھی باہر آ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا احاطہ تھا، ایک سائڈ پر برآمدہ تھا اور برآمدے میں ایک بند دروازہ نظر آ رہا تھا۔ کیپٹن شکیل نے اشارے سے رمزے کو ڈھکن واپس دہانے پر رکھنے کے لیے کہا اور خود وہ صفدر کے ساتھ تیزی سے بند دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک نائٹ بلب روشن تھا۔ کیپٹن شکیل نے پورا دروازہ کھولا تو سامنے ایک بیڈ پر ایک آدمی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا، صفدر اس کے پیچھے تھا۔ کیپٹن شکیل نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو اس نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی، لیکن کیپٹن شکیل نے دوسری بار اسے کندھے سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑ دیا تو وہ بے اختیار بڑبڑا کر اٹھا۔ کون؟ اس آدمی نے نیند کے خمار میں لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں پوچھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا کیپٹن شکیل کا بازو گھوما اور اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک اٹھ کر بیٹھتے ہوئے آدمی کی کنپٹی پر پوری قوت سے پڑا اور وہ بے اختیار چیخ مار کر دوبارہ بستر پر ہی گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا جسم ایک جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ اسے اٹھا کر نیچے سرنگ میں لے چلتے ہیں، وہاں اس سے تفصیل پوچھ گچھ کریں گے، کیپٹن شکیل نے کہا
اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور کندھے پر لاد لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر دہانہ کھول کر سیڑھیاں اترتے ہوئے گٹر میں، پھر گٹر سے واپس سرنگ میں پہنچ گئے۔ سفتر نے آتے ہوئے اوپر گٹر کا دہانہ بند کر دیا تھا تاکہ فوری طور پر کسی کو اس بارے میں اطلاع نہ ہو سکے۔ سرنگ میں کیپٹن شکیل نے اس آدمی کو ایک خشک جگہ پر لیٹا دیا، پھر تھیلے میں سے نائلون کی ایک باریک رسی کا گچھا نکال کر اس نے آدمی کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے۔ اس کے بعد اس نے اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا، جبکہ صفدر ہاتھ میں ٹارچ روشن کیے کھڑا ہوا تھا۔ رمزی ویسے ہی خاموش کھڑا یہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ جب اس آدمی کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگے تو کیپٹن شکیل نے اس کے منہ اور ناک سے ہاتھ اٹھائے اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ رمزی، اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ بٹھا دو، کیپٹن شکیل نے رمزی سے کہا، اور رمزی سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے ہوش میں آتے ہوئے اس آدمی کو اٹھا کر سرنگ کی دیوار کے ساتھ لگا کر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ کون؟ ہوش میں آتے ہی اس آدمی نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندہ ہونے کی وجہ سے اٹھ نہ سکا تو دوبارہ بیٹھ گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میرا نام جیکب ہے، آدمی نے جواب دیا، لیکن اس کے لہجے میں حیرت نمایاں تھی اور انداز میں بھی۔ وہ بڑی حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر سرنگ کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آخر اپنے کمرے میں بستر پر لیٹے لیٹے وہ کس مقام پر پہنچ گیا ہے۔ تم فیکٹری میں کام کرتے ہو یا لیبارٹری میں؟ کیپٹن شکیل نے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا۔ لیکن تم ہو کون اور میں کہاں ہوں اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس بار جیکب نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ شاید اب ذہنی طور پر خاصا سنبھل چکا تھا، لیکن اس لیے جواب دینے کی بجائے الٹا اس نے سوال کر دیا تھا۔ صفدر، اسے اٹھا کر کھڑا کر دو، کیپٹن شکیل نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ صفدر؟ کیا مطلب؟ یہ کیسا نام ہے؟ کس زبان کا نام ہے؟ اوہ، کہیں تم وہ کافرستانی تو نہیں ہو؟ اچانک جیکب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صفدر نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ ہاں، ہم کافرستانی ہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوہ، تم یہاں، یہ جگہ کون سی ہے؟ میں تو سویا ہوا تھا کالونی میں، اپنے گھر میں، مگر جیکب نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھو جیکب، یہ جگہ ایسی ہے جہاں سے تمہاری چیخیں کالونی تک نہیں پہنچ سکتی، اور اگر ہم اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اب ہم صرف تمہاری حیرت اور الجھن کو دیکھ کر خاموشی سے واپس تو نہیں چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ تمہارے مرنے کے بعد ہم کسی دوسرے آدمی کو اس کے کمرے سے اٹھا کر یہاں لے آئیں گے، کوئی نہ کوئی تو زبان کھول ہی دے گا۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو خوفناک تکلیف اور موت سے بچا لو اور ہم سے تعاون کرو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیسا تعاون؟ کیا مطلب؟ تم تو دشمن ہو، تم سے کیسے تعاون ہو سکتا ہے؟ جیکب نے کہا، مگر دوسرے لمحے سرنگ اس کے حلق سے نکلنے والی انتہائی کربناک چیخ سے گونج اٹھی۔ کیپٹن شکیل نے فکرہ مکمل ہوتے ہی اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس کے جسم کو نیچے گرنے سے بھی روک دیا تھا۔ یہ صرف کوشن ہے، اب اگر بکواس کی نہ تو تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دی جائے گی۔ بولو، کیا کہتے ہو؟ کیپٹن شکیل نے گرراتے ہوئے کہا۔ ایسا مت کرو، میں تیار ہوں، جیکب نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ وہ عام سا آدمی تھا، اس لیے ایک ہی تھپڑ کھا کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ جواب دو، کہاں کام کرتے ہو، لیبارٹری یا فیکٹری میں؟ کیپٹن شکیل نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تو لیبارٹری میں کام کرتا ہوں، اسٹور انچارج ہوں، جیکب نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ سنو جیکب، ایک اہم ترین پرزہ چوری ہو کر یہاں پہنچا ہے، MC، ہم نے اسے واپس حاصل کرنا ہے۔ بولو، وہ کہاں سے ملے گا؟ بولو ورنہ، کیپٹن شکیل نے جیب سے خنجر نکال کر اس کی خوفناک نوک اس کی دائیں آنکھ کے نچلے حصے پر رکھ کر اسے آہستہ سے دباتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، مجھے مت مارو، میں سب کچھ بتا دیتا ہوں، جیکب نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بولو، جواب دو ورنہ، کیپٹن شکیل کے لہجے میں گھبراہٹ اور بڑھ گئی۔ وہ پرزہ لیبارٹری انچارج ڈاکٹر ڈکسن کی تحویل میں ہے، وہ اسے اپنے دفتر میں رکھتا ہے، اپنے خصوصی سیف میں، جیکب نے جواب دیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ چیف باس بلاشر نے مجھے بلا کر یہ پرزہ میرے حوالے کیا تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ انتہائی اہم پرزہ ہے، اسے پاک ایشیا سے چوری کیا گیا ہے، میں اسے اسٹور کے انتہائی خصوصی حصے میں رکھوں اور اس حصے کی سختی سے نگرانی کروں، لیکن پھر ڈاکٹر ڈکسن نے وہ پرزہ مجھ سے لے لیا اور اس نے بلاشر سے کہا کہ وہ اسے اپنی ذاتی تحویل میں رکھے گا، چنانچہ بلاشر مان گیا۔
اور چونکہ میرے سر سے ذمہ داری ختم ہو رہی تھی اس لیے میں نے کوئی احتجاج نہ کیا اور واپس چلا آیا تھا، جیکب نے جواب دیا۔ اب تم ذرا تفصیل سے اپنے کمرے سے لیبارٹری تک اور وہاں ڈاکٹر ڈکسن کے دفتر تک پہنچنے کا راستہ اور اس دوران ہونے والی چیکنگ کی پوری تفصیل بتاؤ، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اگر تم وعدہ کرو کہ تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے تو میں تمہیں وہاں بحفاظت پہنچا سکتا ہوں، ورنہ تم چاہے لاکھ سر پٹکتے رہو، تم کسی صورت بھی لیبارٹری میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ وہاں قدم قدم پر کمپیوٹر چیکنگ مشینیں نصب ہیں اور وہاں جانے والے کے جسم کے ایک ایک بال کو کمپیوٹر چیک کرتے ہیں، پھر اسے کلیئر کیا جاتا ہے، جیکب نے جواب دیا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم ہمیں کیسے لے جاؤ گے وہاں؟ کیپٹن شکیل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسٹور میں بڑا سامان لے جانے کے لیے ایک علیحدہ راستہ بنا ہوا ہے جو کالونی سے ہی جاتا ہے۔ اس راستے سے چونکہ سامان اسٹور تک جاتا ہے اس لیے ادھر چیکنگ نہیں ہے، میں اس راستے سے تمہیں اسٹور تک پہنچا دوں گا، اس طرح تم لیبارٹری کے اندر صحیح سلامت پہنچ جاؤ گے اور پھر وہاں سے تم آسانی سے ڈاکٹر ڈکسن کے دفتر تک پہنچ سکو گے، جیکب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے سے اس راستے تک، اسے کھولنے اور پھر بند کرنے تک پہنچنے کی تفصیل بتاؤ، اور سنو کوئی بات رہ نہ جائے ورنہ ہم تو بہرحال اس راستے سے اسٹور تک پہنچ ہی جائیں گے، لیکن تمہاری لاش اس راستے میں ہی پڑی رہ جائے گی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم اکیلے وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ جیکب نے جواب دیا۔ ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم اکیلے وہاں نہیں جا سکتے، لیکن ہم رسک بھی نہیں لے سکتے، اس لیے ہمیں وہاں تک پہنچنے تک کی تمام صورتحال کا پیشگی علم ہونا ضروری ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ تو جیکب نے انہیں تفصیل سے بتانا شروع کر دیا کہ وہ کس طرح وہاں تک پہنچیں گے۔ جو تفصیل جیکب نے بتائی تھی اس کے مطابق وہ واقعی بحفاظت اور آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتے تھے، اور اس کے لیے اب جیکب کی رہنمائی کی ضرورت بھی نہ تھی۔ اس لیے کیپٹن شکیل پیچھے ہٹا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور تیز دھار کھنجر جیکب کے سینے میں دستے تک اترتا چلا گیا۔ جیکب کے حلق سے ایک کربناک تیز چیخ نکلی اور وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ کیپٹن شکیل نے ایک جھٹکے سے کھنجر باہر کھینچا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرا ہاتھ بھی ہٹا لیا، اور جیکب جو بندھا ہوا تھا کسی شہتیر کی طرح نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے جھک کر اس کے لباس سے کھنجر صاف کیا اور پھر اسے صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ رمزے، تم اس کی رسیاں کھول دو، کیپٹن شکیل نے رمزے سے کہا، اور رمزے نے سر ہلاتے ہوئے جھک کر جیکب کے ہاتھوں اور پیروں میں رسیاں کھولنا شروع کر دی۔ آؤ، اب ہم نے فوری طور پر اس راستے سے اسٹور میں پہنچنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ صبح ہونے سے پہلے ہی ہم اپنا مشن مکمل کر کے واپس نکل جائیں، کیپٹن شکیل نے کہا، اور صفدر اور رمزے نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر اسی راستے سے گزر کر واپس احاطے میں پہنچ گئے جہاں گٹر کا دہانہ تھا۔ احاطے کا کوئی دروازہ نہیں تھا، البتہ برآمدے کی ایک سائڈ پر ایک دروازہ تھا۔ جیکب کے بیان کے مطابق اس کا یہ کمرہ کالونی کے آخری سرے پر تھا، اس لیے اس دروازے سے باہر ظاہر ہے کھلی جگہ اور جنگل ہی ہو سکتا تھا۔ جیکب نے بتایا تھا کہ کالونی اور اس کے ارد گرد 1000 میٹر کے دائرے میں حفاظتی انتظامات موجود نہیں تھے تاکہ کالونی کے افراد آسانی سے آمد و رفت جاری رکھ سکیں، اور اس اسٹور کا خفیہ دہانہ بھی اس جگہ سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس دہانے کو کھولنے کا طریقہ بھی اس نے بتا دیا تھا، چنانچہ کیپٹن شکیل نے دروازہ کھولا اور دوسری طرف نکل گیا۔ اس کے پیچھے صفدر اور پھر رمزے بھی باہر آ گیا۔ یہ واقعی ایک کھلی جگہ تھی اور 1000 میٹر کے فاصلے تک سوائے عام سی جھاڑیوں کے کوئی ایک درخت بھی موجود نہیں تھا، جبکہ اس کے بعد ہر طرف انتہائی گھنا جنگل نظر آ رہا تھا۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ اس طرف کو بڑھنے لگے جدھر اس خفیہ راستے کے دہانے کی جیکب نے نشاندہی کی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، البتہ دور سے سمندری لہروں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن وہاں نہ کوئی جانور تھا اور نہ کوئی انسان۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں وہ خفیہ دہانہ تھا۔ کیپٹن شکیل نے جھک کر مختلف جھاڑیوں کو پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ ایک جھاڑی کی سائڈ میں گھاس کے اندر ایک لوہے کے موٹے سے راڈ کے ٹکڑے کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لوہے کے راڈ کا یہ ٹکڑا زمین میں اس طرح گڑا ہوا تھا جیسے کسی نے اسے کھونٹے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے زمین میں گاڑا ہو۔ کیپٹن شکیل نے اس راڈ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے دائیں طرف کو کھینچا تو ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی زمین کا ایک کافی بڑا ٹکڑا یکلخت اس طرح غائب ہو گیا جیسے موجود ہی نہ ہو، اور ایک بہت بڑا سرنگ نما راستہ نیچے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ راستہ کافی چوڑا تھا۔ وہ تینوں اس راستے میں داخل ہو گئے۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، لیکن صفدر نے ٹارچ نہیں چلائی تھی کیونکہ ٹارچ کی تیز روشنی دہانے کے باہر جا سکتی تھی، لیکن ذرا سا آگے بڑھنے کے بعد جب کیپٹن شکیل نے سرنگ کی دیوار پر نصب ایک بورڈ پر موجود ایک ہی سرخ رنگ کے بڑے سے بٹن کو پریس کیا تو ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی دہانہ بند ہو گیا۔ اب اندر مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔
اس کے ساتھ ہی صفدر نے ٹارچ روشن کر دی اور پھر وہ تینوں اطمینان سے آگے بڑھنے لگے۔ سرنگ نیچے کی طرف جا رہی تھی، پھر سرنگ ختم ہو گئی۔ سرنگ کا خاتمہ ایک ٹھوس چٹان پر ہوا تھا، لیکن سائیڈ کی دیوار پر ویسا ہی ایک بورڈ اور اس پر بٹن موجود تھا جیسا انہوں نے سرنگ کا دہانہ بند کرنے میں استعمال کیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے وہ بٹن پریس کیا تو سرنگ کے خاتمے پر موجود چٹان بغیر کسی آواز کے درمیان سے پھٹی اور سائیڈوں میں غائب ہو گئی۔ اب دوسری طرف ایک بڑا ہال نظر آ رہا تھا جس کے اندر انداز ایسا سٹور جیسا تھا۔ اس سٹور کو دیکھتے ہی کیپٹن شکیل، صفدر اور رمزے تینوں کے چہروں پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ بغیر کسی رکاوٹ کے وہ اپنی منزل تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور ٹاپ ورلڈ کے سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ سٹور سے نکل کر مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے ڈاکٹر ڈکسن کے دفتر میں بھی آسانی سے پہنچ گئے۔ یہ ادھر دیوار میں وہ خفیہ سیف ہے۔ کیپٹن شکیل نے کمرے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ جیکب نے انہیں یہی بتایا تھا کہ جس دیوار میں کوئی الماری نہیں ہے، سیف اسی دیوار میں ہی لگایا گیا ہے، جبکہ باقی دیواروں میں الماریاں موجود تھیں۔ اس دیوار پر ایک بڑی سی تصویر لٹک رہی تھی اور بقول جیکب کی اس تصویر کو مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر دائیں طرف ہٹانے سے سیف باہر آ جاتا تھا، لیکن اسے کھول صرف ڈاکٹر ڈکسن ہی سکتا تھا۔ کیپٹن شکیل نے تصویر کو مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر دائیں طرف کیا تو واقعی ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ ہی دیوار کا ایک کافی بڑا حصہ سائیڈ میں کھسک کر غائب ہو گیا، اور اب وہاں ایک قد آور سیف ٹارچ کی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا، لیکن سیف کا دروازہ کسی عجیب دھات کا بنا ہوا تھا، ہلکی سفید رنگ کی دھات جس میں کسی قسم کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ میرے خیال میں برمے سے یہاں کام لیا جائے، صفدر نے کہا۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے یہ چیک کرنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ کوئی الارم وغیرہ اٹیچ نہ ہو۔ تمہارے بیگ میں ڈیٹیکٹر موجود ہے؟ وہ نکالو، کیپٹن شکیل نے کہا، اور صفدر نے اپنی بیلٹ سے بندھے بیگ کو کھولا اور اس میں سے چھوٹا سا ڈیٹیکٹر نکال کر کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دیا۔ کیپٹن شکیل نے اس کا بٹن دبایا اور پھر اسے آہستہ سے دروازے کے ساتھ لگا دیا، لیکن دوسرے لمحے جب اس ڈیٹیکٹر پر سرخ رنگ کا چھوٹا سا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا تو کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ کیپٹن شکیل نے جلدی سے ڈیٹیکٹر ہٹا لیا، کیونکہ اس سرخ بلب کے جلنے کا مطلب تھا کہ الارم نہ صرف موجود ہے بلکہ وہ کہیں بج بھی رہا ہے۔ جلدی کرو کیپٹن شکیل، اب اسے چاہے کسی بم سے اڑا دو، لیکن جلدی کرو، صفدر نے بے چینی سے کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، اچانک چھت پر سے نیلے رنگ کی روشنی کے دھارے نکل کر ان تینوں پر پڑے اور ایک لمحے کی 1000ویں حصے میں انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسموں سے کسی نے یکلخت روح باہر نکال دی ہو، اور وہ خالی ہوتے ہوئے ریت کے بوروں کی طرح زمین پر ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے ذہنوں پر بھی تاریکی پھیلتی چلی گئی، اور اس تاریکی کے پھیلتے ہوئے کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں کے ذہنوں میں آخری احساس یہی ابھرا کہ یہ تاریکی موت کی تاریکی ہی ثابت ہوگی، اب انہیں روشنی دوبارہ کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں، شکریہ۔ آپریشن روم میں فریڈ اور بلاشر دونوں بیٹھے مسلسل سکرین پر نظر آنے والی سمندری لہروں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ لارڈ واسکر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اس وقت رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی کہ اچانک مشین میں سے تیز سیٹی کی آواز گونجی، اور اس کے ساتھ ہی 2 بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے۔ وہ دونوں ان بلبوں کو جلتا بجھتا دیکھ کر اور سیٹی کی آواز سن کر بے اختیار اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا مطلب؟ لیبارٹری آفس سے الارم؟ ان دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا، اور اس کے ساتھ ہی بلاشر نے آگے بڑھ کر بجلی کی سی تیزی سے مشین کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ جیسے جیسے وہ بٹن پریس کرتا چلا جا رہا تھا، اسکرین کے درمیانی حصے میں نظر آنے والے مناظر تیزی سے بدلتے جا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد اسکرین پر ایک خوبصورت انداز میں سجے ہوئے دفتر کا منظر ابھرا، اور اس کے ساتھ ہی بلاشر نے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن اس منظر کو دیکھتے ہی ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹ کر ان کے کانوں تک پہنچ گئی تھیں۔ وہ یوں آنکھیں پھاڑ اس منظر کو دیکھ رہے تھے جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دفتر کی دیوار میں ایک قد آدم سیف نظر آ رہا تھا، جس کے سامنے 3 افراد ٹیڑھے میڑھے انداز میں ساکت پڑے تھے۔ ان میں سے ایک کا چہرہ اسکرین پر نظر آ رہا تھا، جبکہ باقی 2 کے چہرے دوسرے رخ پر تھے۔ کیا مطلب؟ یہ 3 آدمی دفتر میں، لیبارٹری آفس میں؟ یکلخت فریڈ کی سرسراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ جو چہرہ نظر آ رہا ہے یہ تو کافرستانی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سارے حفاظتی انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے اور یہ لوگ لیبارٹری آفس میں بھی پہنچ گئے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیا یہ مافوق الفطرت قوتوں کے مالک ہیں؟ بلاشر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ایم سی جسے یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سیف میں موجود ہے، اور ظاہر ہے ان دونوں کے ساتھ تیسرا رمزے ہے، لیکن رمزے کو بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ ایم سی کو کہاں رکھا گیا ہے۔ پھر ان کا براہ راست لیبارٹری اور وہاں سے سیدھے آفس اور سیف کے سامنے پہنچ جانے کا مطلب ہے کہ یہاں کا کوئی آدمی ضرور ان کے ساتھ شامل ہے، فریڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔
بالکل بॉस, آپ کی بات درست ہے, لیکن اس آدمی کو شاید اس سیف کے حفاظتی انتظامات کا پہلے علم نہیں تھا, اس لیے یہ آٹومیٹک سپر ریز کا شکار ہو گئے ہیں. ورنہ یہ جس خفیہ طریقے سے یہاں پہنچے تھے MC لے کر, اسی خفیہ طریقے سے واپس چلے جاتے اور ہم جہاں بیٹھے اسکرین کو ہی گھورتے رہتے. بلاشر نے جواب دیا. ایسا کرو کہ ان تینوں کو فوری طور پر اسپیشل روم میں پہنچا کر زنجیروں سے جکڑ دو تاکہ ان سے پوچھ گچھ کی جا سکے, فریڈ نے کہا. باس, یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں, میرا خیال ہے کہ انہیں ہوش میں لائے بغیر ہی گولیوں سے اڑا دیا جائے. بلاشر نے کہا. نہیں, اس غدار کا پتہ لگانا ضروری ہے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان تینوں کے خاتمے کے بعد اس غدار کی مدد سے ان کا کوئی دوسرا گروپ یہاں پہنچ جائے, اور یہ تو ٹریس بھی ہو گئے ہیں, وہ تو شاید ٹریس بھی نہ ہو سکیں گے, فریڈ نے جواب دیا. اور بلاشر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک سائڈ پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور اس کے یکے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے. چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی. بلاشر بول رہا ہوں, بلاشر نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا. یس باس, مارٹی بول رہا ہوں. دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ مؤدبانہ تھا. جن کافرستانیوں کے بارے میں تمہیں الرٹ کیا گیا تھا, وہ اور ان کے ساتھ آنے والا ریم سے انتہائی پراسرار انداز میں لیبارٹری آفس میں پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. سپر ریز کی وجہ سے وہ وہاں بے ہوش پڑے ہیں, انہیں وہاں سے اٹھوا کر اسپیشل روم میں پہنچاؤ اور زنجیروں سے جکڑ دو. بلاشر نے تیز لہجے میں کہا. لیبارٹری کی آفس میں پہنچ چکے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے باس؟ دوسری طرف سے حیرانی سے کہا کیا. اسی بات پر تو میں اور چیف باس دونوں حیرت سے پاگل ہو رہے ہیں. بہرحال وہ وہاں بے ہوش پڑے ہیں, وہاں سے انہیں اٹھا کر اسپیشل روم پہنچاؤ, پھر مجھے اطلاع دو. بلاشر نے کہا, ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے اسکرین پر دیکھا کہ آفس میں 8 افراد داخل ہوئے جن کے جسموں پر سرخ رنگ کی یونیفارمز تھیں. انہوں نے ان تینوں کو کندھوں پر لادا, پھر کمرے سے باہر نکل گئے اور بلاشر نے ہاتھ بڑھا کر مشین کے بٹن آف کرنے شروع کر دیے. لارڈ کو اطلاع دوں باس؟ بلاشر نے بٹن آف کرتے ہوئے کہا. ہاں, یہ ضروری ہے, میری بات کراؤ, فریڈ نے کہا. تو بلاشر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے. دوسری طرف کافی دیر تک گھنٹی بجتی رہی, پھر ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دی. بلاشر بول رہا ہوں جناب, آپریشن روم سے, باس فریڈ سے بات کریں. بلاشر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا. پھر ہاتھ ہی اس نے ریسیور فریڈ کی طرف بڑھا دیا. فریڈ بول رہا ہوں لارڈ. کیا بات ہے فریڈ, خیریت ہے؟ خیریت ہو گئی ہے لارڈ, ورنہ خیریت واقعی نہ تھی. وہ دونوں کافرستانی ریمزے کے ساتھ لیبارٹری آفس میں پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے اور ہمیں اس کا علم تک نہ ہو سکا. وہاں انہوں نے حیرت انگیز طور پر وہ سیف بھی دیوار سے باہر نکال لیا جس میں MC موجود تھا. پھر شاید انہوں نے جیسے سیف کو کھولنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے وہ سپر ریز کا شکار ہو کر بے ہوش ہو گئے اور ہمیں یہاں الارم مل گیا. فریڈ نے تیز لہجے میں کہا. یہ کیسے ممکن ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے یہ کہ وہ اس طرح لیبارٹری آفس میں پہنچ جائیں؟ لارڈ نے اسی لہجے میں کہا جیسے فریڈ کی بات پر اسے سرے سے یقین ہی نہ آیا ہو. اسی بات پر تو میں اور بلاشر دونوں حیرت سے پاگل ہو رہے ہیں, لیکن بہرحال یہی حقیقت ہے. ویری بیڈ, ریئلی ویری بیڈ. اس کا تو مطلب ہے کہ ہمارے تمام حفاظتی انتظامات ناقص اور بیکار ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں. لارڈ کی غصیلی آواز سنائی دی. میرا خیال ہے لارڈ کہ یہاں کا کوئی آدمی غدار ہے, وہ ان سے ملا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ لوگ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. فریڈ نے جواب دیا. فی الحال اس کے سوا اور کیا سوچا جا سکتا ہے کہ سائنسی حفاظتی انتظامات بہرحال ہر طرف موجود ہیں, ان سے یہ لوگ کیسے بچ گئے؟ لارڈ نے کہا. ہو سکتا ہے لارڈ کہ ان کے پاس کوئی ایسی جدید مشینری ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے سارے حفاظتی انتظامات بیکار ہوں. بہرحال یہ خود بتائیں گے کہ یہ وہاں تک کیسے پہنچے اور کس کی مدد سے پہنچے. فریڈ نے جواب دیا. کیا مطلب؟ کیا ابھی تک وہ زندہ ہیں؟ کیا تم نے انہیں فوری طور پر ہلاک نہیں کیا؟ لارڈ, میں نے انہیں وہاں سے اٹھوا کر اسپیشل روم میں پہنچوا دیا. میں اس غدار کا پتہ چلانا چاہتا ہوں, ورنہ ان آدمیوں کے بعد ان کا کوئی دوسرا گروپ بھی اس غدار کی مدد سے یہاں آ سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ جو غلطی ان سے ہوئی اور جس کی وجہ سے یہ ٹریس ہو گئے وہ غلطی دوسرا گروپ نہ کرے. فریڈ نے جواب دیا. بات تو تمہاری ٹھیک ہے, واقعی اس غدار کا پتہ چلنا چاہیے, لیکن یہ انتہائی تربیت یافتہ افراد ہیں, یہ کیسے بتائیں گے؟ میں ہر صورت میں ان کی زبان کھلواؤں گا لارڈ, آپ اس کی فکر مت کریں, انہیں ہر صورت میں اس غدار کا نام بتانا ہی پڑے گا. فریڈ نے جواب دیا. میں خود بھی اسپیشل روم میں آ رہا ہوں, میں خود بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ لوگ وہاں تک پہنچ کیسے گئے. لارڈ نے کہا. یس لارڈ, آ جائیں, فریڈ نے کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا. آؤ بلاشر, اسپیشل روم میں چلیں, لارڈ وہاں براہ راست پہنچ رہے ہیں. فریڈ نے بلاشر سے مخاطب ہو کر کہا. ان کی اسپیشل روم میں پہنچنے کی اطلاع تو آ جائے, بلاشر نے کہا. پھر اس سے پہلے کہ فریڈ اس کی بات کا کوئی جواب دیتا, انٹرکام کی گھنٹی بجی اور بلاشر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا.
यस, ब्लाशर बोल रहा हूँ। मार्टी बोल रहा हूँ बॉस। तीनों बेहोश अफराद को स्पेशल रूम में मुंतकिल कर दिया गया है और जंजीरों से जकड़ दिया गया है। ठीक है, अब तुम वापस अपनी ड्यूटी पर पहुँच जाओ, ब्लाशर ने कहा, फिर रिसीवर रख दिया। आइए बॉस, ब्लाशर ने रिसीवर रखते ही फ्रेड से कहा। फिर वो दोनों ऑपरेशन रूम से तेज़ कदम उठाते ऑपरेशन रूम के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ लॉर्ड वास्कर पहले से मौजूद था। दीवार के साथ 3 अफराद बेहोशी के आलम में फौलादी जंजीरों से बंधे हुए मौजूद थे। बेहोशी की वजह से उनके जिस्म नीचे की तरफ ढलके हुए थे। उनमें से 2 एशियाई और एक मकामी आदमी था। मेरा ख्याल है कि इस रमज़े को होश में लाकर इससे पूछताछ की जाए, फ्रेड ने कहा। हाँ, ये काफिरिस्तानी तरबियत याफ्ता अफराद हैं, इसलिए इनकी निस्बत रमज़े की ज़ुबान आसानी से खुलवाई जा सकती है, लॉर्ड वास्कर ने भी कहा। कमरे में 2 आदमी और भी मौजूद थे। डार्सन, फ्रेड ने एक आदमी से कहा। यस बॉस, अलमारी से एंटी सुपर रेज निकालो और इस मकामी आदमी रमज़े को होश में लाओ, फ्रेड ने हुक्म दिया। यस बॉस, डार्सन ने जवाब दिया, फिर दीवार में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। रॉजर, फ्रेड ने दूसरे भारी जुस्से वाले आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, तुम दीवार से हंटर उतारो और रमज़े के सामने जाकर खड़े हो जाओ। जब मैं हुक्म दूं तो तुमने हंटर मार मार कर इसकी खाल उतार देनी है, फ्रेड ने कहा। यस बॉस, रॉजर ने जवाब दिया। वो तेज़ी से दाएं हाथ की दीवार की तरफ बढ़ गया, जिस पर तशद्दुद के कदीम आलात इस तरह टंगे हुए थे जैसे उनकी नुमाइश की जा रही हो। उनमें एक चमड़े का हंटर था। रॉजर ने वो हंटर उतारा और उसे हवा में चढ़खाता हुआ रमज़े की तरफ बढ़ गया, जबकि फ्रेड ब्लाशर और लॉर्ड के साथ कुछ फासले पर रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया था। डार्सन ने अलमारी से एक पैकेट में से एक इंजेक्शन निकाला, जिसकी सुई पर बाकायदा कैप चढ़ी हुई थी, और फिर उसने जंजीरों से बंधे बेहोश रमज़े के बाजू में बाकायदा इंजेक्शन लगा दिया। फिर पीछे हटा, जबकि रॉजर हाथ में हंटर थामे वहीं खड़ा था। अलबत्ता उसका रुख उन कुर्सियों की तरफ था जिस पर फ्रेड, ब्लाशर और लॉर्ड वास्कर बैठे हुए थे। चंद लम्हों बाद रमज़े के जिस्म में हरकत के तासुरात पैदा होने लग गए और वो सब चौकन्ना होकर इश्तियाक भरी नज़रों से उसे देखने लगे। थोड़ी देर बाद रमज़े ने कराहते हुए आंखें खोल दी। ये मैं कहाँ हूँ? रमज़े ने होश में आते ही लाशऊरी अंदाज में कहा। उसके साथ ही उसका लटका हुआ जिस्म सीधा हो गया। वो हैरानी से इधर उधर देख रहा था। मुझे पहचानते हो ना रमज़े? मैं ब्लाशर हूँ। मैंने तो तुम्हें दोस्ती के नाते माफ़ कर दिया था, लेकिन तुमने मेरी दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और हमारे दुश्मनों को अपने साथ जहाँ ले आए हो, ब्लाशर ने तेज़ और करख्त लहजे में कहा। दुश्मन को? कौन दुश्मन? किसकी बात कर रहे हो? मेरा किसी से क्या ताल्लुक़? रमज़े ने हैरानी से कहा। वो ज़हनी तौर पर काफ़ी संभला हुआ नज़र आ रहा था। ये दोनों काफिरिस्तानी हमारे दुश्मन हैं, तुम इन्हें खुफिया तौर पर यहाँ साथ ले आए हो, ब्लाशर ने कहा। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं इन्हें साथ नहीं लाया, बल्कि ये मुझे साथ लाए हैं, रमज़े ने जवाब दिया। सुनो रमज़े, तुम्हारी जान अब भी बच सकती है अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुम तमाम साइंसी हिफाजती इंतजामात के बावजूद लेबॉर्ट्री तक कैसे पहुँच गए थे और जहाँ के किस आदमी ने तुम लोगों की मदद की थी। मैं वादा करता हूँ कि न सिर्फ तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, बल्कि तुम्हें भारी इनाम भी दिया जाएगा, फ्रेड ने कहा। क्या तुम हलफ लेकर वादा करते हो? रमज़े ने चौंक कर कहा। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। हाँ, मैं हल्फन वादा करता हूँ, फ्रेड ने कहा। इस जजीरे का एक नहीं बल्कि 3 आदमी इन दोनों काफिरिस्तानियों से मिले हुए हैं। इनमें से एक लेबॉर्ट्री का, एक फैक्ट्री का और एक बाहर तुम्हारे हेडक्वार्टर का आदमी है। लेबॉर्ट्री वाले को तो मैं जानता हूँ, वो लेबॉर्ट्री का स्टोर इंचार्ज जैकब था जिसे इन्होंने हलाक कर दिया। बाकी 2 को मैं सिर्फ शक्ल से पहचानता हूँ, रमज़े ने जवाब दिया। स्टोर इंचार्ज जैकब? फ्रेड ने हैरानी से कहा। ब्लाशर और लॉर्ड वास्कर भी ये बात सुनकर चौंक पड़े थे। जी हाँ, मैं उसे जानता हूँ, रमज़े ने जवाब दिया। तुम कह रहे हो कि इन्होंने उसे हलाक कर दिया? किस तरह? पूरी तफसील बताओ। जैकब ने उन्हें एक खुफिया रास्ते से अंदर आने के लिए कहा था। ये सुरंग कॉलोनी के करीब आकर बंद हो जाती है। जैकब का कमरा कॉलोनी के आखिर में था। कॉलोनी का गटर उस सुरंग के साइड से गुजर रहा है। जैकब ने वो गटर तोड़ दिया, इस तरह रास्ता बन गया था। जैकब उस गटर के रास्ते नीचे सुरंग में पहले पहुंच गया था। जब हम उस सुरंग में पहुंचे तो जैकब वहां मौजूद था। इन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसके साथ ही राज छुपाने के लिए इन्होंने जैकब को हलाक कर दिया और उसकी लाश वहीं सुरंग में ही फेंक दी। और फिर हम उस गटर के रास्ते ऊपर कॉलोनी में जैकब के कमरे में पहुंच गए। वहां थोड़ी देर बाद 2 और आदमी आ गए। उनसे ये दोनों बातें करते रहे। मुझे सिर्फ यही बताया गया कि इनमें से एक हेडक्वार्टर में काम करता है और एक फैक्ट्री में। इसके बाद वो दोनों हमें लेकर कॉलोनी से निकले और एक ख़ास जगह पर इनमें से एक ने ज़मीन पर कोई हरकत की तो वहाँ सुरंग का एक दहाना नमूदार हो गया। हम तीनों अंदर दाखिल हो गए और वो दोनों वापस चले गए।
उस सुरंग को उन्होंने अंदर से बंद कर दिया और फिर हम एक दूसरे कमरे में पहुंच गए, जहां उन्होंने दीवार पर लगी हुई एक तस्वीर को हटाया तो एक कदआदम सेफ दीवार में नमूदार हो गया। जिस सेफ को खोलना चाहते थे कि अचानक छत से नीले रंग की रोशनी के धारे हम पर पड़े और हम बेहोश हो गए। अब मुझे होश आया है तो हम यहाँ मौजूद हैं, रैमजे ने जवाब दिया। उन दोनों के हुलिये क्या थे? फ्रेड ने पूछा तो रैमजे ने हुलिये बता दिए। उन दोनों की चेकिंग ज़रूरी है फ्रेड, ये गद्दार हैं, लॉर्ड वास्कर ने कहा। लॉर्ड, पहले इस रैमजे की बात की तो तस्दीक हो जाए, हो सकता है ये सिरे से ही गलत बयानी कर रहा हो, फ्रेड ने कहा। हाँ, ये ज़रूरी है, फ़ौरन मालूम कराओ, लॉर्ड ने कहा। तो फ्रेड ने ब्लाशर को इशारा किया और ब्लाशर उठकर कमरे से बाहर चला गया। ये दो अफराद कौन हो सकते हैं फ्रेड, क्या तुम अंदाज़ा कर सकते हो? लॉर्ड ने कहा। अब क्या कहा जा सकता है लॉर्ड, जो हुलिये इस रैमजे ने बताए ये तो आम से हुलिये हैं, फ्रेड ने जवाब दिया। मैं उन्हें सामने आने पर आसानी से पहचान सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास यहाँ काम करने वाले अफराद के फ़ोटो हों तो मुझे दिखा दो, रैमजे ने कहा। फ़ोटो तो मौजूद नहीं, हमें उसका ख्याल ही नहीं आया था। अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि यहाँ काम करने वाले सब अफराद को रैमजे के सामने लाया जाए, फ्रेड ने कहा। ये तो खासा मुश्किल होगा, लेकिन बहरहाल उन गद्दारों की शनाख्त इंतहाई ज़रूरी है, लॉर्ड ने जवाब दिया। फिर कमरे में खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद ब्लाशर अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे एक आदमी था जिसके कंधे पर एक बेहिस्सो हरकत आदमी रखा हुआ था। फ्रेड और लॉर्ड दोनों उन्हें देखकर चौंक पड़े। रैमजे ने दुरुस्त बताया था बॉस, जैकब की लाश उस सुरंग में पड़ी मिली है, गटर भी टूटा हुआ मिला है, ब्लाशर ने अंदर दाखिल होते ही कहा। उसके पीछे आने वाले जिसने आदमी को उठाया हुआ था, लॉर्ड और फ्रेड के सामने फर्श पर उस आदमी को लिटा दिया। इसको गोली नहीं मारी गई, खंजर से मारा गया है, फ्रेड ने गौर से लाश को देखते हुए कहा। जी हाँ, अचानक इस पर खंजर का वार किया गया था ताकि ये कोई मज़ाहमत ना कर सके और फायर की आवाज़ भी ना सुनाई दे, रैमजे ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि रैमजे जो कुछ कह रहा है सच है, लॉर्ड ने कहा। मेरा ख्याल है कि उन दोनों को होश में लाया जाए और फिर उनसे पूछताछ की जाए, ये यकीनन उन दोनों को जानते होंगे, ब्लाशर ने कहा। क्या ज़रूरत है उन्हें होश में लाने की, उन्हें क्यों ना गोलियों से उड़ा दिया जाए, उसके बाद जहाँ काम करने वाले तमाम अफराद को रैमजे के सामने लाया जाए, इस तरह दोनों गद्दार सामने आ जाएंगे, फ्रेड ने कहा। नहीं, जब तक ये दोनों गद्दार सामने ना आ जाए उन्हें ज़िंदा रहना चाहिए। ये बंधे हुए हैं और यहाँ हमारे आदमी भी मौजूद हैं, इसलिए ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। तुम रैमजे को खोलकर यहाँ से ले जाओ और सुबह होते यहाँ रहने वाले हर आदमी को एक हॉल में तलब कर लो। मैं भी वहाँ मौजूद रहूँगा ताकि मैं भी देख सकूँ कि गद्दार कौन है, लॉर्ड ने फैसला कुन लहजे में कहा। बॉस, ये इंतहाई लंबा काम होगा, यहाँ हम काम करने वाले अफराद खासी तादाद में हैं और एक हॉल में बैक वक्त सारे इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए हमें ग्रुपों की सूरत में उन्हें वहाँ बुलाना होगा। इस तरह सारा दिन लग सकता है और लेबॉर्ट्री और फैक्ट्री में काम भी बंद रहेगा, इसलिए मेरा ख्याल है कि इन दोनों को होश में लाया जाए और इनसे पूछताछ कर ली जाए। हो सकता है कि ये उनकी निशानदही कर दें, इस तरह हम लंबे काम से बच जाएंगे, ब्लाशर ने कहा। ब्लाशर ठीक कहता है, इन्हें होश में लाओ, लॉर्ड ने कहा। डार्सन, इन दोनों को भी होश में ले आओ, फ्रेड ने कहा। यस बॉस, डार्सन ने जवाब दिया। फिर वो उस अलमारी की तरफ बढ़ गया जिससे पहले उसने इंजेक्शन निकाला था। बॉस, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम हिफाजती इंतजामात वक्ती तौर पर ऑफ करके सब लोगों को जंगल के दरमियान बड़े मैदान में इकट्ठा कर लें, इस तरह काम जल्दी हो जाएगा। अब ये दोनों बहरहाल पकड़े ही गए हैं, अब फौरी तौर पर तो इनसे कोई खतरा नहीं, फ्रेड ने कहा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये फैसला बाद में करेंगे, लॉर्ड ने कहा। फ्रेड सर हिलाकर खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद डार्सन ने दोनों काफिस्तानियों को भी इंजेक्शन लगा दिए। अब वो सब उन काफिस्तानियों के होश में आने के इंतज़ार में थे। थोड़ी देर बाद उन दोनों के बेहिस्सो हरकत जिस्मों में हरकत के तासुरात नमूदार होने लग गए और फिर 1 मिनट के वक्फे से वो दोनों होश में आ गए। उन दोनों के चेहरों पर हैरत के तासुरात थे। वो आंखें खोलकर हैरत भरे अंदाज में हॉल और वहाँ मौजूद अफराद को देख रहे थे। तुम दोनों का मंसूबा नाकाम हो गया है। ये ठीक है कि तुम दोनों इंतहाई पुरस्कार तौर पर सेफ तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद तुम नाकाम रहे हो, फ्रेड ने उनसे मुखातिब होकर कहा। पहले तुम अपना तारुफ तो कराओ ताकि हमें मालूम तो हो कि हमसे कौन मुखातिब है, उनमें से एक ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। खासे दलेर लोग हैं, इन हालात में भी इनके लहजे में इस कदर गहरा इत्मीनान है, कुर्सी पर बैठे लॉर्ड ने हैरानी से कहा। ये तरबियत याफ्ता लोग हैं लॉर्ड, इन लोगों की तरबियत ही ऐसी दी जाती है कि ये हर किस्म के हालात में अपने आप को पुरसकून रखते हैं, फ्रेड ने कहा। तारीफ़ का बेहद शुक्रिया, लेकिन हम तरबियत याफ्ता नहीं हैं। अगर तरबियत याफ्ता होते तो इस तरह यहाँ बंधे हुए ना खड़े होते। अलबत्ता हम लोग चूँकि अपनी जान हथेली पर रख कर यहाँ आए हैं, इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा तुम हमें जान से मार दोगे, और ये बात हमारे जहनों में चूँकि पहले से मौजूद है, इसलिए हमारे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ज़िंदा रहते हैं या नहीं, उस आदमी ने जवाब दिया। तुम्हारा और तुम्हारे साथी का नाम क्या है, लॉर्ड ने कहा।
मेरा नाम प्रिंस शकील और मेरे साथी का नाम सफदर सईद है। अब तुम लोग भी अपना तारुफ करा दो। मेरा नाम लॉर्ड वास्कर है और मैं टॉप वर्ल्ड का सरबराह हूँ। ये टॉप वर्ल्ड का चीफ फ्रेड है और ये ब्लाशर, इस जजीरे का इंचार्ज। तुम किन लोगों की मदद से लेबॉर्ट्री तक पहुँच गए थे और तुम्हें किसने बताया था कि इस सेफ में वो पुर्जा मौजूद है जो तुमने हासिल करना है? फ्रेड ने कहा। जिसके ज़रिए हम पहुँचे थे वो तुम्हारे सामने ज़मीन पर पड़ा हुआ है, कैप्टन शकील ने कहा। नहीं प्रिंस, ये उन दोनों आदमियों के बारे में पूछ रहे हैं जो तुम्हें उस सुरंग तक ले गए थे, अचानक रैमजे ने कहा। तो वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। तो तुमने इन्हें सब कुछ बता दिया? इस पर सफदर ने गुर्राते हुए कहा। ज़ाहिर है मुझे अपनी जान अजीज़ है, लेकिन मैं उन दोनों आदमियों को नहीं पहचानता, इसलिए मजबूरन इन्हें तुम्हें होश में लाना पड़ा, रैमजे ने कहा। हम भी नहीं जानते, कैप्टन शकील ने कहा। तुम उन दोनों के हुलिये बता दो, फ्रेड ने कहा। हुलिये तो मैं बता चुका हूँ जनाब, इन्होंने भी तो वही हुलिये बताने हैं। चलो मैं फिर दोहरा देता हूँ, रैमजे ने कहा, फिर जल्दी जल्दी दोबारा हुलिये बताने शुरू कर दिए। तुम गद्दारी कर रहे हो रैमजे, और हम जिंदा रहे ना तो तुम्हारी सज़ा मौत होगी, कैप्टन शकील ने इंतहाई गुस्से से कहा। तुम जिंदा रहोगे तो इसे सज़ा दोगे ना? क्यों लॉर्ड, जब ये लोग कुछ नहीं बता रहे तो फिर इन्हें ज़िंदा रखने का क्या फ़ायदा? फ्रेड ने कहा। मेरा तो ख्याल है फ्रेड कि ये सब कुछ बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। ये आदमी रैमजे बेहद अक्लमंद है। इसने खुद ही इन दोनों के सामने हुलिये दोहरा दिए हैं ताकि ये दूसरे हुलिये ना बता सकें, लॉर्ड ने कहा। ओह हाँ बॉस, वाकई आपने दुरुस्त सोचा है, मुझे तो इसका ख्याल तक नहीं आया था। ये तो वाकई हमें चक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब आपस में मिले हुए हैं। मेरा तो ख्याल है कि इन दोनों के साथ साथ इस रैमजे को भी हलाक कर दिया जाए, फ्रेड ने तेज़ लहजे में कहा। काश लॉर्ड साहब यहाँ अकेले होते तो हालात कुछ और होते, अचानक सफदर ने कहा। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? लॉर्ड ने चौंक कर पूछा। ये वैसे ही बकवास कर रहा है बॉस, इनका ये ख़ास तरीका है कि उल्टी सीधी बातें करके एक दूसरे के दिलों में कोई ना कोई शक पैदा करके फ़ायदा उठा सकें, फ्रेड ने कहा। तुम खामोश रहो फ्रेड, तुम्हें क्या हो गया है कि तुमने खामखा ऐसी बातें करनी शुरू कर दी, लॉर्ड ने गुस्से से कहा। तो फ्रेड होंठ भींचकर खामोश हो गया। तुम क्या कहना चाहते हो, खुलकर बात करो, लॉर्ड ने कैप्टन शकील से कहा। सबके सामने कुछ कहना बेकार है लॉर्ड, तुमने खुद फ्रेड का रवैया देख लिया। इसके बावजूद अगर असल बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो हम क्या कर सकते हैं? वैसे अगर तुम वाकई कुछ जानना चाहते हो तो फिर इन सबको बाहर भिजवा दो, कैप्टन शकील ने कहा। तुम वाकई ख़तरनाक लोग हो, तुम अब मुझे अपने ही साथियों से लड़ाना चाहते हो? ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं फ्रेड और ब्लाशर को अच्छी तरह जानता हूँ, ये लोग किसी भी सूरत में तंजीम के खिलाफ कोई इकदाम नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारी बात मुस्तरद करता हूँ। तुम बस उन गद्दारों के बारे में बता दो, वरना याद रखो तुम्हारी खालें उतार दी जाएंगी, लॉर्ड ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उसके सारे फिक्रे के साथ ही फ्रेड और ब्लाशर दोनों के चेहरे चमक उठे। ठीक है, अगर तुम्हारा भी यही ख्याल है तो हम क्या कर सकते हैं? वैसे हकीकत यह है कि हम इन दोनों को ज़ाती तौर पर नहीं जानते, उनकी खिदमत हमें मादाम फ्लोरा ने मुहैया की थी, कैप्टन शकील ने कहा। बॉस, अभी ये सब कुछ बता देंगे, अभी इनकी रूहें भी सब कुछ बताएंगी, फ्रेड ने गुस्से से कहा। तुम हमें फौरी तौर पर मारना चाहते हो? ठीक है, मार डालो, हम क्या कर सकते हैं, सवता ने कहा। तो लॉर्ड बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह ठीक है, अभी इन्हें ज़िंदा रहना है। तुम ऐसा करो कि बेशक कल सारा दिन क्यों ना गुजर जाए, तुम रैमजे को साथ लो और उन दोनों गद्दारों की शनाख्त कराओ। अगर इसने दोनों को शनाख्त कर लिया तो ठीक है, वरना इन तीनों को मैं बावले कुत्तों के सामने डलवा दूंगा, लॉर्ड ने कहा। उसके साथ ही खड़ा हो गया। उसके उठते ही फ्रेड और ब्लाशर भी उठकर खड़े हो गए। यस लॉर्ड, आपने दुरुस्त फैसला किया, फ्रेड ने कहा। अभी रात है, इन तीनों को यहीं बंधा रहने दो और सुबह होते ही पूरे जजीरे पर ऐसे इंतजाम करो कि सब लोग इस हॉल में आएँ, और जब ये सारे इंतजाम हो जाएं तो फिर रैमजे को यहाँ से ले जाया जाए। लेकिन जब तक ये सारे इंतजाम ना हों तब तक यहाँ इनकी पूरी हिफाजत की जाए, लॉर्ड ने कहा। साथ ही मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। डार्सन और रॉजर, तुम दोनों स्पेशल रूम से बाहर पहरा दोगे, अंदर नहीं, फ्रेड ने कहा। तो लॉर्ड बेख्तियार मुड़ गया। क्यों, ये बात तुमने क्यों की, लॉर्ड ने हैरानी से कहा। इसलिए लॉर्ड कि ये लोग हर दर्जा ख़तरनाक हैं। ऐसा ना हो कि ये डॉर्सन और रॉजर के साथ कोई चक्कर चला दें और रिहा हो जाएं। जब ये अंदर लोग मौजूद होंगे, ये दोनों तीनों, और हमारे ये गार्ड्स बाहर मौजूद होंगे, तो फिर इनके साथ कोई चक्कर चला ही नहीं सकेंगे, फ्रेड ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन बाहरी में पूरी तरह होशियार रहना चाहिए, लॉर्ड ने कहा। और फ्रेड ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो सब उस कमरे से बाहर आ गए। डार्सन और रॉजर दरवाजे के बाहर खड़े हो गए, जबकि लॉर्ड वास्कर, फ्रेड और ब्लाशर तेज़ी से आगे बढ़ गए। और जिन दोस्तों को हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं मिलती, तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करें और फिर से घंटी के निशान को प्रेस कर लें। इस तरह इंशाल्लाह आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस फ़ौरन से मिल जाया करेंगी। शुक्रिया।
اور اگر آپ عمر و یار بادشاہوں شہزادوں کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں پہلے نمبر پر آپ کو ہمارے چینل 7 سٹوری کا لنک بھی مل جائے گا. آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. اس چینل کا لنک ویڈیو کے ٹائٹل میں بھی مینشن کر دیا جائے گا. آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر کے بھرپور سپورٹ دیں. شکریہ.